السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم 24واں پارہ شروع کریں گے۔ پچھلے پارہ 23 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں: کفر کرنے والوں کے ہاتھ اور پاؤں ان کے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ صف بندی فرشتوں کی صفت ہے۔ نماز باجماعت میں اگلی صفوں کو پورا کرنا، مل کر کھڑے ہونا، فرشتوں کی طرح صف بنانا ہے۔ جہنم کی تہ سے نکلنے والا انتہائی کڑوا زقوم کا درخت اہل جہنم کا کھانا ہوگا۔ علم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ 24واں پارہ۔ پچھلے پارہ 23 کے آخر میں سورہ زمر شروع ہوئی تھی۔ یہاں پارہ 24 کے آغاز میں سورہ زمر ہی ہے۔ آیت 32 سے 35 میں دو کردار اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ پہلا کردار اس بد نصیب انسان کا ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتا ہے اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور دعوت توحید کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت 32 میں ہے: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کا دوزخ میں ہی ٹھکانہ نہیں؟ تو یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اسی طرح جہالت کی بنا پر بھی اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے۔ بغیر علم کے اللہ کے متعلق بات کرنا بدترین بات ہوتی ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس کے پاس واضح دلائل کے ساتھ حق آیا اور اس نے حق کو جھٹلا دیا۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں اور حق کو جھٹلائیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا یا سوچنا جو اس کے لائق نہیں، جھوٹ ہے۔ ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ انسان کی سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے بارے میں صحیح طور پر جانوں، اس کی معرفت حاصل کروں۔ یہاں آیت 33 میں سچا انسان کا کردار یعنی دوسرا کردار بتایا جا رہا ہے: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو جو شخص سچی بات لائے، سچ بات بتائے لوگوں کو اور اپنے قول اور عمل میں بھی سچائی کا حامل ہو، تو سچی بات کو سچ ماننا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی وہ نیک انسان ہے جو سچ کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان سچی بات تو کرتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن انا کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور کسی کی درست بات کو نہیں مانتا۔ انا کا شکار ہونا اور حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا یہ بھی درست نہیں۔ لیکن جو خود بھی سچا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سچائی کی تصدیق کرے، یعنی سچ سامنے آ جائے تو اس کو سچ مانے، اس کو سچ کہے، تو یہی لوگ دراصل متقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں سچ بولنے والا اور سچ سننے والا بنائے اور سچ کا ساتھ دینے والا بنائے اور سچ کو ماننے والا بنائے۔ آگے آیت 34 میں بتایا کہ ایسے سعادت مند لوگ ہی متقی ہیں، اور اللہ ان کے چھوٹے ہی نہیں بڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور حق کا ساتھ دینے کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ انہیں ہر وہ نعمت فراہم کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اللہ ہمیں سچا انسان بنانا۔ اب آگے آیت 42 سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند میں روحیں قبض کر لی جاتی ہیں۔ جس کی زندگی ہو اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے، اس لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ نیند کی حالت میں ہم سوچنا، بولنا، دیکھنا، سننا، چھونا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا سب چھوڑ دیتے ہیں۔ سونے والا ایسا ہے جیسے کوئی مردہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روز سلاتا ہے یعنی موت دیتا ہے اور ہمیں روز جگاتا ہے۔ روزانہ سلانا اٹھانا موت کی دلیل ہے۔ نیند کو روک نہیں سکتے، موت کو بھی روک نہیں سکیں گے۔ سونے والے کی روح کو قبض کرنا اور پھر اس کو قبض کرنے کے بعد چھوڑ دینا قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل ہے۔
سوتے وقت بھی ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے کہ جس سے ہم ساری رات عبادت میں ہوں۔ انسان کو سوتے اور جاگتے وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے ہم صبح اٹھ کر دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں سلانے کے بعد جگا دیا اور اسی کی طرف بروز قیامت زندہ ہو کر جانا ہے۔ تو یہ ایمان افروز دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مانگا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے میرے رب، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی ہمارے دین کی، ایمان کی، جان کی، جسم کی، ہمارے متعلق ہر چیز کی حفاظت۔ آگے قرآن کی سب سے زیادہ امید بھری آیت آ رہی ہے جس میں توبہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 53، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو توبہ کے معنی ہیں پلٹنا، اللہ کی طرف جھکنا۔ بڑے سے بڑا گناہگار بھی اللہ کی طرف سے مایوس نہ ہو، اس کی طرف رجوع کر کے اس کا فرما بردار بن جائے تو وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ توبہ اگر سچی ہو تو اللہ ہر گناہ معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیں، یہ کبھی نہیں سوچنا کہ تم نہیں بخشے جاؤ گے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اور نہ ہی دوسروں کو کریں، اور کسی کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہیں کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یاد رکھیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شرمندہ ہو کے واپس پلٹتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ 100 لوگوں کا قاتل بھی بخش دیا گیا۔ جب اس کے دل میں شدید ندامت ہوئی تو اس نے توبہ کے لیے اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا کہ میں اس گناہ سے بہرحال نکلنا چاہتا ہوں۔ وہ ہجرت کر کے دوسری طرف نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ اپنی اس برائی کو دور کر سکے۔ کچھ گناہ تو انسان کی نیکیوں کی وجہ سے مٹتے ہیں، یعنی نیکیاں آ جاتی ہیں، گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ گناہ توبہ اور استغفار سے، کچھ گناہ کفارہ دینے سے اور اس کا بدلہ دینے سے۔ تو اس لیے انسان صحیح طرز عمل اختیار کرے۔ آگے آیت 54 سے 55 آیات گناہگاروں کو تلقین کر رہی ہیں کہ وہ اچانک عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں۔ آیت 54 میں فرمایا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مان لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے۔ تو سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ گناہوں پر واقعی ندامت ہو، اللہ سے گناہ کو چھوڑنے کا وعدہ کیا جائے، اگر کسی کا حق مارا تو لوٹا دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے تو اس سے معافی حاصل کی جائے، آئندہ زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کی جائے، اللہ کے احکامات پر انتہائی خوبصورتی اور ذوق و شوق سے عمل کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہماری توبہ قبول فرما لے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے۔
آگے آیت 56 سے 59 میں توبہ نہ کرنے والوں کی حسرت بتائی گئی. جب ان بد نصیبوں پر جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اچانک عذاب آتا ہے تو وہ اپنے گناہوں پر حسرت کرتے ہوئے افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے عذابوں کی وعیدوں کو سنجیدگی سے نہیں سنا. کاش اللہ ہمیں ہدایت دیتا، ہم متقی بن جاتے. اگر اللہ اب ہمیں مہلت دے تو ہم اس قدر نیک ہو جائیں گے کہ محسنین کے درجے پر پہنچ جائیں گے. یاد رکھیں، عذاب آنے کے بعد کوئی حسرت، کوئی فریاد انسان کے کام نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے پاس میرے احکامات آئے تھے لیکن تم نے انہیں جھٹلا دیا اور عملی طور پر پس پش ڈال دیا. گویا عملی اعتبار سے تم نے بھی وہی روش اختیار کی جو کافروں نے کر رکھی تھی، لہٰذا آج کسی رعایت کی توقع نہیں رکھو. تو ہم کون سی بات کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم اس بات پر ایمان لائے؟ اس بات کو کہہ سکتے ہیں جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، کیونکہ جس چیز کا ہمیں یقین ہوتا ہے اسی کو ہم اپنے عمل میں ڈھالتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، ان کو حق سمجھنا ہے، رسول اللہ کی سنت کو، سیرت کو سمجھنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے. یاد رکھیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بعض اوقات وہ اتنی اچانک آتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو اس طرح انسان کو اپنی زندگی کا ہی نہیں پتا کہ کس وقت اندر سے روح نکل کر چلی جائے. اس لیے ہر وقت تیاری کر کے رکھنی ہے، اور انسان اس کے بعد ہونٹ ہلانے کے قابل بھی نہیں رہے. تو اس لیے انسان کو جو مہلت ملی ہے، جو موقع ملا ہے، جو وقت ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے. تو اس کی تیاری کر لیں. پورا دن جو ہم کن کن کاموں میں گزارتے ہیں اس میں سے ہمیں قرآن کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اس میں سے ہمیں اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ٹائم نکالنا ہے. اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل اور موت کی گھڑی آنے سے پہلے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے آیت 71 سے 74 میں بتایا گیا، دلچسپیوں اور نظریات کی بنا پر لوگوں کے گروہ کو جہنم یا جنت کی طرف ہانکا جائے گا. جہنم کا داروغہ رسولوں کی آمد کے بارے میں پوچھے گا، جبکہ جنت کا داروغہ سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہے گا. ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ کافروں کو گروہ کی صورت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. جب ایک گروہ جہنم کے پاس پہنچے گا تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. جہنم پر معمور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں احکامات الہی نہیں سنائے تھے؟ کیا تمہیں روز قیامت کے بارے میں انجام سے خبردار نہیں کیا گیا تھا؟ جہنم کی طرف آنے والے اقرار کریں گے کہ ہم تک حق پہنچ چکا تھا لیکن ہم نے جان بوجھ کر حق سے گریز کیا. اللہ ہمیں جہنم والوں میں شامل نہیں کرنا. اب ان بد نصیبوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. بلا شبہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہمیں اپنی حدیں توڑنے سے بچائے کہ ہم اللہ کی حدیں توڑیں. اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما لے. آگے بتایا گیا کہ متقی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگوں کو گروہوں کی صورت میں جنت کی طرف لایا جائے گا. جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. جنت پر معمور فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے، ان کی تعریف کریں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے رہنے والی جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی خوشخبری دیں گے. اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور جنت کی سرزمین کا وارث بنایا. بلا شبہ عمل کرنے والوں کا نہایت خوب بدلہ ہے. اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا. یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے. سورہ مومن، اس سورہ کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے. آیات 1 سے 3 میں اللہ کی ایسی شان بیان ہوئی ہے جو اس بات کی مظہر ہے کہ دعا صرف اسی سے مانگنی چاہیے. بیان کیا گیا کہ قرآن حکیم اس شان والے اللہ نے نازل فرمایا جو زبردست ہے، یعنی اللہ ہر دعا پوری کر سکتا ہے، سب جاننے والا ہے. اسے علم ہے کہ کس بندے کی کیا حاجت ہے اور اس کی حاجت کن اسباب سے جو ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے. شدید سزا دینے والا ہے، یعنی مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہوئے ظالموں کو عبرتناک عذاب دے سکتا ہے. اور بڑی وسعت والا ہے، یعنی جو چاہے اور جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے. بلا شبہ یہ صفات والی ہستی ہی معبود حقیقی ہے. اب بالآخر اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے.
آگے آیات 7 سے 9 میں فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے دعا آ رہی ہے. فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں. یہاں عام فرشتوں کی سفارش نہیں، ان فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ان اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرتے اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں. تو یہاں 2 پوائنٹس بتا دیے ہیں کہ کیا کرنا ہے. گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہنا ہے اور توبہ کرتے رہنا ہے اور اللہ کے راستے کی پیروی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اللہ ہماری اس پہ مدد کرے. آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے پروردگار، انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے. تو اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بھلا کون سے ہیں؟ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنا، سکون سے اذکار کرنا، جتنی دیر انسان مصلی پر ہوتا ہے اتنی دیر وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما. اسی طرح جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے. جب وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر سویا تھا. پھر اگر اسی طرح بیمار کی عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے بات کی جائے تو ان کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی عیادت کرے تو شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اسی طرح خیر کی بات سکھانے والے کے لیے خیر کی بات دوسروں کو سکھانا چاہیے، چاہے آپ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، رشتہ داروں کو سکھا رہے ہیں، دوستوں کو، جاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو، سب کو سکھا رہے ہیں. تو اس لیے خیر پھیلانے والے بن جائیں، خیر کی کنجیاں بن جائیں اور شر کے تالے بن جائیں. ہر جگہ خیر پھیلائیں اور آغاز اپنے آپ سے کریں اور اپنے گھر والوں سے کریں. پھر اسی طرح سحری کرنے والوں پر ان کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح کسی غیر کی موجودگی میں، کسی غیر مسلم کی موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. جو مسلمان پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو. آگے آیت میں ایک مرد مومن کی بات آ رہی ہے. آیت 26 اور 27 میں بتایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کی دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو آیت نمبر 27 میں ہے، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. بہت پاورفل دعا ہے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار کی ہر ایسے متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ لے لی ہے. تو یہ دشمن کی شر سے بچنے کی دعاؤں میں یا کنستین بک میں آپ کو مل جائے گی. تو جب بندہ اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر ایسی جگہ سے مدد آتی ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایسی جگہ سے اس کے لیے مدد آتی ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم تو مانے، دوسروں کی حق تلفیاں نہ کرتا پھرے، اور اللہ سے مدد مانگے، پھر اللہ پہ توکل کرے، لوگوں سے بدلہ نہیں مانگے. آل فرعون میں سے ایک شخص اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی بن گیا. آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جو پہلے ہی ایمان لا چکا تھا لیکن فرعون کے ڈر سے اس کا اظہار نہیں کر رہا تھا، اور اس نے بھرے دربار میں فرعون کے ناپاک منصوبے کو چیلنج کرتے ہوئے بے خوف ہو کر تقریر کی. اس نے کہا، کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ تمہارے پاس واضح معجزات لے کر آیا ہے. اگر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے تو اسے خود ہی اس کی سزا ملے گی. اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال ہمارے اوپر آ کے رہے گا.
آج ہمارے پاس حکومت ہے، اختیار ہے، لیکن کیا ہم اس کی بنیادوں پر اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے لیے سوچنے کی بات۔ اور آگے آیت 30 سے 35 میں اس مومن نے فرعون کے جواب کو رد کرتے ہوئے قوم کو خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور بعد کی سرکش اقوام کا ہوا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک روز اچانک عذاب آئے گا، تم فریادیں کرتے بھاگو گے لیکن تمہیں کوئی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تمہاری اصلاح کی کوشش کی، لیکن تم ان کی دعوت کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد تم نے سمجھا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ شک میں پڑنے والے سرکشوں کو یوں ہی گمراہ کرتا ہے۔ جو لوگ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ ہدایت کے حصول سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں جھٹلا رہے، کیونکہ جن باتوں پر ان کی ہم عمل ہی نہیں کرتے تو اس کو جھٹلانا ہی کہتے ہیں۔ وہ چاہے ہم زبان سے جھٹلائیں یا ہم اپنے عمل سے ان باتوں کو نہ کر کے اس بات کو واضح کریں۔ تو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل نہ کرنا جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جھٹلانے میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے جب وہ ایک ہی چیز کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ ان کے سامنے آیات ہیں قرآن کی، ان کے سامنے کتنی روشن نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کائنات میں، اور پھر بھی وہ نہیں سمجھتے، تو پھر وہ ہدایت کے حصول سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے اور ہم سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ جما دے۔ آگے آیت 36 اور 37 میں بتایا گیا فرعون نے اس مومن کے ایمان افروز بیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک سازش کی۔ اس نے اپنے خاص وزیر حامان کو حکم دیا کہ فوری طور پر بہت سی اینٹیں تیار کرو اور ان سے میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ۔ میں اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچوں گا۔ زمین پر مجھے موسیٰ علیہ السلام کا معبود نظر نہیں آیا، استغفر اللہ۔ اب میں آسمان میں جا کے اسے تلاش کروں گا۔ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ یوں محل کی تیاری کے لیے ایک بہت بڑا تعمیراتی کام شروع ہو گیا اور لوگوں کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو گئی۔ فرعون اپنی سازش کی کامیابی پر خوش ہوا، لیکن آخرکار اس کی سازش مٹی کا گھروندہ ثابت ہوئی اور تباہی اور بربادی کے برے انجام سے دوچار رہی۔ آگے آیت 38 سے 40 میں بندہ مومن کا رقت آمیز واز بتایا گیا ہے۔ بندہ مومن نے قوم کو آگاہ کیا کہ تمہارا خیر خواہ فرعون نہیں، میں ہوں۔ میں تمہیں بھلائی کی راہ دکھاتا ہوں۔ دنیا کی زندگی عارضی اور یہاں کی لذت وقتی ہیں، آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اسے آخرت میں اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اس کے برعکس جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اعمال میں اخلاص بھی ہو تو اسے جنت میں بغیر کسی حساب کے نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت کے دائمی اور لامحدود نعمتیں عطا فرمائے۔ آگے آیات 41 سے 45 میں بتایا گیا کہ بندہ مومن کی دعوت حق کے جواب میں آل فرعون نے اس پر پھر سے کفر اور شرک کی راہ اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس رویے پر بندہ مومن نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں، تم مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو، تم مجھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دے رہے ہو۔ بلا شبہ شرک اور کفر کے تصورات کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہم سب نے آخر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم میری یہ نصیحتیں یاد کرو گے۔ آخر میں جب قوم نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ آیت نمبر 44 میں آتا ہے، فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس بندہ مومن کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ مرد مومن نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے پھر اس سے بڑھ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اللہ نے فرعون کی چالوں سے اس شخص کو بچا لیا، ورنہ اتنے بھرے دربار میں اٹھ کے سب بڑوں کو حق کی بات بتانا
کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ نے کیسے اسے ہمت دی، جرت دی، پھر اللہ نے بچا بھی لیا۔ تو انسان کو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد ہی کر دینا چاہیے، پھر اللہ کا کام ہے جیسے چاہے بچائے، لیکن پہلے ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے تو ہوں، تبھی ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر سکتے ہیں، کہ پہلے ہم اللہ کے دیے ہوئے اسباب اختیار کریں اور اللہ کی راہ پر چلیں، اور پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ اور برے عذاب کے ذریعے پھر کیا ہوا کہ آل فرعون کو ہلاکت سے دوچار کر دیا گیا۔ آیت 46 سے قبر کے عذاب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، یعنی عذاب قبر جو ہے اس کی قرآنی دلیل ہے یہ آیت نمبر 46۔ اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ آل فرعون کو ہلاکت کے بعد اب صبح اور شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ برے لوگوں کو عالم برزخ میں بھی عذاب دیا جاتا ہے، اور یہاں واضح کر دیا گیا کیونکہ فرعون کی قوم جو ہے وہ تو سمندر میں ڈوب کر مری تھی، لیکن یہاں بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اور آل فرعون کو صبح شام آگ کے عذاب پر پیش کیا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو تم جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ تو اس طرح کا انتظار بہت بری چیز ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ آیت 60 میں آتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ناک منہ چڑھاتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے ہی دعا کرو۔ ہم کس کس سے دعائیں مانگتے ہیں، اور فرمایا ہے کہ ساتھ ہی اسی میں بشارت بھی دی ہے کہ میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ جو تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دے گا اور ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ یاد رکھیں دعا عبادت ہے، اللہ سے نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے، اس بارے میں جو کچھ نازل ہو چکا، یعنی جو مصیبت آ چکی اور اس کے بارے میں جو نہیں اترا۔ بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ یاد رہے دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا تو وہ ویسے ہی فوراً قبول ہو جاتی ہے جو بندہ چاہتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا پھر اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، جس درجے کی دعا ہوتی ہے۔ اب سورہ حامیم السجدہ ہے۔ حامیم السجدہ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ آیت نمبر 20 میں آتا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب آ پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے خلاف ہی گواہی دیں گی جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ قیامت کے دن مجرمین آتش جہنم کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان پر جرائم ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کیے جائیں گے، ان کی آنکھیں، کان اور کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ تو عقل مند وہ ہیں جو موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے اعمال درست کر لیں۔ ابھی بھی ٹائم ہے، رمضان ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے۔ رمضان کے بعد واچ یور سیلف کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے کیا روٹینز ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی قرآن بند کر کے رکھ دیں، کیونکہ قرآن ہی وہ رسی ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے جڑ جائیں، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ آگے آیا 26 سے 29 میں قرآن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو انجام ان کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور جب پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، اس طرح شاید تم غالب رہو۔ اللہ معاف کرے، بہت سے لوگ اللہ کے دین کی بات سننے کے بیچ میں بھی اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ قرآن کی محفل کوئی اٹینڈ کریں، جہاں درس ہو رہا ہو، جہاں قرآن کی بات بتائی جا رہی ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جا رہی ہوں، تو اس کو بہت غور سے سنیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ وہاں پر آوازیں بلند نہ کریں، وہاں پر ڈسپلن قائم رکھیں، کیونکہ کہیں ہم بھی پھر اسی طرح کے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جیسے کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا۔
تو یہاں کافروں کی بات آ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ جانتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ کرتے رہے تو لوگ قرآن کی تاثیر سے فیضیاب ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور آخر کار اسلام غالب ہو جائے گا. انہوں نے طے کیا کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنائے تو خوب شور شرابہ کرو تاکہ قرآن کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچے. تبلیغ قرآن کے دشمنوں کو ان آیات میں دھمکی دی گئی کہ عنقریب انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. اللہ رحم کرے. اللہ ہمیں تبلیغ قرآن کے مبارک کام کے لیے قبول فرمائے اور جان اور مال سے اس کے پاکیزہ مشن کو ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے چنے ہوئے خاص خالص بندوں میں شامل فرما لے اور متقین کا امام بنائے. کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قرآن سنتے وقت شور مچاتے تھے. مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، سنایا جا رہا ہو، وہاں اپنی باتیں نہیں شروع کر دینی چاہیے، شور ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن قرآن ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کا رحم. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، سنایا جا رہا ہوتا ہے، ترجمہ، یہ دور قرآن بھی قرآن کا ترجمہ آپ کو سنایا جا رہا ہے تو اس کے دوران بھی خاموشی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو قرآن سنتے وقت غفلت اور گفتگو کی ممانعت ہے. جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے باتیں کر رہا ہو. اسے چاہیے کہ درد کے خاموشی کے ساتھ اس کو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو سنے، چپ کر کے سنے، اور جس وقت قرآن کی تلاوت چل رہی ہو اس وقت باتیں کرنا قرآن کی تحقیر ہے، قرآن کو حقیر سمجھنا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. اب آگے آیت 29 میں ہے، جہنم میں جانے کے بعد کفار یہ بات کہیں گے، جو آیت 29 میں آ رہی ہے، اور قیامت کے دن کافر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں گے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں. تو بری صحبت انسان کو ہدایت سے دور رکھتی ہے. اس لیے واچ یور کمپنی اینڈ واچ یور فرینڈز، کہ کن لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. وہ ہمیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں یا بدی کی طرف، برائی کی طرف، یا ہمارا سارا ٹائم ہی ضائع کر دیتے ہیں، یا اپنے ایسے لوگوں کی برائیاں سنانے میں ہمیں ہمارے اوپر ڈم کرتے ہیں ساری چیزیں لا کے معاشرے کی، کہ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر ان کی وہ باتیں ہمیں نہیں سننی. بری صحبت انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے. تو اپنی صحبت کا جائزہ لیں، کس صحبت میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں. آگے آئے 30 میں آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہ تسلیاں کن کو ملتی ہیں؟ یہ فرشتے کس پر اترتے ہیں؟ ان پر جن کے اندر یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت ہوتی ہے. صرف یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹ جانی کہ ہمارا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھیں. اٹس اے وے آف لائف کہ اللہ ہمارا الہ ہے. الہ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کو جانیں، اللہ کے اسماء اور صفات کو جانیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں استقامت کی، اور پھر ڈٹ جائیں اللہ کے راستے پر. جو اللہ کو اپنا خالق، اپنا مالک، مدبر مانے، جس پر وہ بھروسہ کرے، توکل کرے، اس سے دعائیں مانگے، اس کی عبادت کرے اور اپنا سب کچھ اس رب کو محسوس کرے، اور پھر اس پر جم جائے، اس سے ہٹے نہیں، لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے، جو غلط لوگ ادھر ادھر بھٹکاتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آئے تو اور شک و شبے میں نہیں پڑے، اور جو رب کو مانتا ہے پھر وہ اس کی عبادت کے لیے بھی دوڑتا ہے. پھر اس کو نارمل لیول کی جنت نہیں چاہیے ہوتی، وہ پھر سابقون الاولون بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میری موت کا کچھ نہیں پتا، کہ میری آنکھیں کب بند ہو جائیں گی، مجھے کب
میرا جو نامہ اعمال ہے وہ بند ہو جائے گا، تو میں جتنے اپنے لیے صدقہ جاریہ کے کام کر سکتا ہوں وہ کر لوں. پھر وہ اس کی پلاننگ کرتا ہے، پھر وہ اس کے چھوٹے گولز بناتا ہے ایک بڑا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے، کیونکہ کسی بھی بڑے ٹارگٹ پر آپ زندگی میں کبھی بھی نہیں پہنچ جاتے. کبھی آپ کو کوئی ڈگری لینی ہے تو اچانک تو نہیں ہوتا کہ آپ نے بیٹھ کے ایم اے ایم فل یا پی ایچ ڈی کر لیا. اس کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے گولز بنانے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سیمسٹرز پاس کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے ڈیلی روٹینز دیکھنے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے گولز بنانے ہیں جنت کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے. اچانک کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ ہمارے پاس ٹائم بھی مل جائے اور ہماری دنیا کے سارے کام ختم ہو جائیں اور ہم دین سیکھ لیں اور اس پر عمل بھی کر لیں اور اللہ کو بھی سارا راضی کر لیں. تو اس کے لیے ڈیلی کوشش کرنی ہے، اس کے دین کی خدمت کے لیے بھی دوڑنا ہے. تو ایسے لوگوں کی مدد ہوتی ہے، پھر فرشتے ان کے پاس آ کے ان کو خوشخبری بھی سناتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. جب کوئی شخص اللہ کو رب مان لیتا ہے تو گویا بہت بڑا خزانہ سمیٹ لیتا ہے. اس کی زندگی میں ایک ایسی ہستی داخل ہو جاتی ہے کہ جس کی پہچان کے بعد کوئی غم نہیں رہتا، کوئی دکھ نہیں رہتا، کوئی خوف نہیں رہتا. وہ ہر مشکل میں اس کو تھام لیتا ہے کہ رب ہے نا، میرا کوئی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو لوگ ڈریں اللہ سے اور تقوی والی زندگی گزاریں تو اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور ان کو ایسے طریقے سے رزق دیتا ہے جس کا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب ہے نا ہر مسئلے میں، پھر وہ موت تک اسی بات پر ڈٹے رہے، اسی پر موت آئے. لہٰذا ایسے لوگوں پر جو موت آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں تو ان کو خوشخبری سناتے ہیں، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو. پھر ان کو قبر میں بھی ڈر نہیں لگتا اور آخرت میں بھی، حشر کے دن بھی ان کو خوشخبریاں سنائیں گے کہ تم پرسکون رہو، کچھ نہیں ہوگا. آیت نمبر 34 سے معلوم ہو رہا ہے کہ دشمنی کو دوستی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے. اس آیت کا ترجمہ ہے اے نبی، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدی کو ایسی بات سے دفع کیجئے جو اچھی ہو. آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کی آپ سے عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ صبر سے کام آپ نے لیا، دوسروں کی زیادتیوں کو آپ معاف کر دیں، برائی کا جواب آپ اچھے طریقے سے دیں تو دشمن بھی دوست بن جائیں گے. کسی کی مخالفت میں خاموش رہنا اور جواب نہ دینا بھی صبر ہے. اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے. برائی کا جواب اچھے طریقے سے دینے کی توفیق اسے ملتی ہے جس نے پہلے سے ہی صبر کی عادت اپنائی ہوئی ہوتی ہے. ورنہ تو تھوڑی سی آپ کی کوئی بات نہ مانے تو آپ الجھنے اور بحث کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا ہے ورنہ سارا کھیل بگڑ جاتا ہے. اگر آپ نے بحث شروع کر دی تو یہ خوبی انہی کو عطا کی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کرنی ہیں، بڑی نیکیوں والی کمائیاں کرنی ہیں. برائی کا جواب اچھائی سے دینا آسان نہیں ہے. انسان کا نفس بدلہ لینے پر اکساتا ہے، البتہ اگر کبھی شیطان انسان کو مشتعل کر کے کوئی سخت بات کہلوا ہی دے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کی جائے. آگے آیت 36 میں بتایا گیا اگر شیطانی وسوسے آئیں تو تعوذ پڑھنا چاہیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. الحمدللہ 24واں پارہ مکمل ہوا. اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہمارے روزے، عبادتیں، نیکیاں قبول فرمائے، ضائع ہونے سے بچا لے اور دنیا اور آخرت میں ان کا بہترین اجر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.